بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ہربل جواد چشتی اور آپ کو فیض چشتی دواخانہ کی طرف سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ پیٹ میں گیس اور بد ہضمی کے حوالے سے بہترین نسخہ لے کر حاضر ہیں، اور ایسا نسخہ جو آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اس کے فوائد آپ خود بتائیں گے۔ مخلص ہو کر ہم آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پر نئے ہوں تو فیض چشتی دواخانہ کے چینل کو ضرور سبسکرائب اینڈ فالو کر لیجیے گا۔ کسی قسم کا مشورہ کرنا ہو آپ نے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، بد ہضمی اور گیس جو ہے اصل میں اس کی وجہ کیا بنتی ہے، مختصر سی آپ کے ساتھ پہلے وجہ ڈسکس کر لیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل کی غذائیں ہماری کیا سے کیا ہو چکی ہیں۔ کوئی غذا خالص نہیں رہی ہے، مرچ مسالے وغیرہ بھی لیتے تو ان میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے بڑی وجہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا، جنک فوڈز کا استعمال کرنا، میدے سے بنی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا، یعنی بھاری غذائیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں ان کا استعمال زیادہ کرنا۔ اب جب ہم ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارا معدہ زور بھی زیادہ لگاتا ہے اور اس کی قوت جو ہاضمہ ہوتی ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اب جب کمزور پڑ جاتی، کرنا کیا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے تو آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں، برف ملی بہت زیادہ چیزیں استعمال کرنا، اس طرح کی چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ بیکنگ آئٹمز ہیں، میدے سے بنی جو چیزیں ہیں، جو بھی دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کرنا کم کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کا استعمال کم کر دیں، سادہ غذائیں، گھر پہ صاف ستھری غذائیں استعمال کیجیے۔ انشاءاللہ جو آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں اس سے آپ کے بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، پہلے نمبر پر آپ نے دو چیزیں لینی ہیں۔ اگر تو آپ یہ نسخہ بنا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، تو آپ کو کوئی اور چیز بدہضمی، گیس، تیزابیت اس کے لیے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کھٹے ڈکار جیسے آتے ہیں، ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس میں دو چیزیں جو آپ نے لینی ہے، پہلے نمبر پر آپ نے لینی ہے اجوائن دیسی، ٹھیک ہے؟ دیسی اجوائن آپ نے لینی ہے آدھا پاؤ، اور لیموں کا رس آپ نے لینا ہے 1 پاؤ، ٹھیک ہے؟ لیموں کا رس 1 پاؤ آپ نے لینا ہے، آدھا پاؤ آپ نے اجوائن دیسی لینی ہے۔ ان دو چیزوں کا آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ لیموں اس کا رس نکالیں تو اچھے سے چھان لیجئے گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھا پاؤ اجوائن دیسی میں اجوائن پہلے آپ نے پسوا لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پسوائیں نہ بھی تو بھی بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ثابت اجوائن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کو آپ نے بعد میں پیسنا ہے، طریقہ اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اجوائن آدھا پاؤ آپ نے لینا ہے، اس میں پہلے آپ نے آدھا پاؤ لیموں کا رس وہ آپ نے ڈال کے مکس کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آدھا پاؤ مکس کرنا ہے، اور دیکھیے گا اگر وہ خشک ہو چکے، زیادہ اس نے کر لیا ہے اجوائن نے اور لیموں کا پانی کم پڑ رہا ہے تو پھر آپ اس میں لیموں کا رس اور ڈال لیں، ٹھیک ہو گیا؟ لیموں کا رس آپ اور ڈالیں گے، بس اتنا ہو جائے کہ تھوڑا تھوڑا اس کی جو تہ ہے لیموں، یعنی کہ جو اجوائن دیسی ہے اس کی تہ نیچے رہے، لیموں تھوڑا سا اوپر ہو جائے، بس اتنا آپ نے رکھنا ہے۔ اب اس کا کرنا کیا، اس کو آپ نے ایسے ہی رکھ دینا ہے، آپ نے کوئی دھوپ پہ نہیں رکھنا اور چولہے پہ نہیں چڑھانا، اس کو آپ نے ایسے ہی رکھ دینا، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اس کو ہلکا ہلکا مکس کرتے رہنا ہے۔ یہ خود بخود خشک ہو جائے گا، چھاؤں میں سے آپ خشک کر لیں، اس طرح دن زیادہ لگ جائیں گے، لیکن یہ چیز آپ تیار کر لیتے ہیں اگر جیسے ہی خشک ہو جائے اس کو آپ پسوا کر رکھ لیں، چوتھا حصہ چمچ یا اس سے بھی آپ کم مقدار میں صبح شام کھانے کے 10-15 منٹ بعد یہ آپ لے لیا کریں، بہت بہترین چیز ہے۔ اگر اس طرح ممکن نہ ہو، تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگتا ہو، ٹائم کا مسئلہ ہو آپ کے بنانے کے لیے، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اس کو ہلکی آنچ پر آہستہ آہستہ پکائیں گے، جیسے ہی پکا کر اس کو خشک کر لیں گے وہ 1 دن میں ہی تیار ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اجوائن دیسی آدھا پاؤ لے کے 1 پاؤ لیموں کا رس ڈال لینا ہے، وہ آپ نے مکس کر کے اس کو ہلکا سا آنچ دینا شروع کر دینی ہے، جیسے ہی خشک ہو اسے اچھی طرح خشک کر کے اسے ٹھنڈا ہونے پر گرائنڈ کر کے آپ نے پیس کر رکھ لینا ہے۔ چوتھا حصہ چمچ یا آدھا چمچ چائے والا کھانے کے 10 منٹ بعد یہ آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ چیز ہوگی جو آپ کو بتایا۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ یہ چیز نہیں کر سکتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اجوائن دیسی آپ نے آدھا پاؤ لینی ہے، لیموں خشک یہ پنسار سے جو مل جاتے ہیں پھر آپ نے وہ لے لینے ہیں آدھا پاؤ، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز اس میں آپ نے مکس کرنا ہے خشک پودینہ، یہ بھی آپ کو پنسار سے مل جائے گا۔ خشک پودینہ آپ نے اس میں آدھا پاؤ مکس کرنا ہے، ان تینوں چیزیں برابر وزن رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 چیزیں آپ نے آدھا آدھا پاؤ لینی ہے،
اور اس میں نمک حسب ضرورت کالا نمک استعمال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، نمک لاہوری جو سفید نمک ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسب ضرورت آپ نے 50 گرام ہے، 40 گرام ہے، 60 گرام ہے، جتنا آپ کو ٹیسٹ پسند ہو بس اتنا ہی رکھنا ہے، زیادہ تیز نمک نہیں کرنا۔ یہ آپ پسوا کر رکھ لیں، اس کا آپ نے آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام کو استعمال کرنا ہے کھانے کے 10-15 منٹ 20 منٹ بعد۔ یہ ناظرین دو چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں آپ اپنے گھر میں بنا کر رکھیے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو کسی بھی کے ساتھ، جو بچہ ہے 5 سے 10 سال کی عمر کا اس کو بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں، اس کو بس چٹکی بھر استعمال کروا دیں۔ اور چھوٹے بچے کو یہ استعمال نہ کروائیے کہ 2 سال سے کم عمر کا بچہ، 2 سال سے زیادہ عمر ہے اس کو آپ تھوڑی تھوڑی چٹکی دے سکتے ہیں۔ یہ آپ گھر پر بنا کر رکھیے، بد ہضمی، تیزابیت، پیٹ کا پھولنا، کھٹے ڈکار، ان تمام چیزوں کے لیے یہ جو دونوں آپ کو نسخے بتائے ہیں بہت ہی بہترین ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ بنا کر رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا، اگر آپ معدے کے السر کے مریض ہیں تو پھر آپ اس چیز سے احتیاط کیجیے گا، استعمال کرنے میں مشورہ کر کے پھر ہی استعمال کیجیے گا۔ مزید کسی قسم کا مشورہ کرنا ہو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ نے تیار ہم سے منگوانی ہو، کسی بھی قسم کے معدے سے ریلیٹڈ آپ کو السر کا مسئلہ ہے یا دیگر کوئی بھی مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے آپ پورے پاکستان میں ہم سے ادویات بھی منگوا سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہی گزارش ہے کہ جس طرح آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا کہ آپ ہماری اگر محنت پسند کر رہے ہیں، آپ ہماری ویڈیوز کو لیکچرز کو دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح پراپر مستقل اور بہتر مستند انداز میں آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کر لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔